خوب اس پرامن فضا میں انہوں نے یہ موضوع چھیڑ کر اور پھر دوبارہ سوئے ہوئے سارے عناصر ان کو جگا کے زندہ کر کے دوبارہ میدان میں لے آئے ہیں۔ خوب اس بل کے بعد جو میڈیا پہ بھی اور گراؤنڈ پہ بھی جو کچھ صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ چونکہ یہ بل واضح طور پر، جیسا کہ انہوں نے چھپایا بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی تقیہ سے کام نہیں لیا، واضح طور پر انہوں نے شیعہ کے خلاف بنایا ہے، ایک فرقے کو ہدف قرار دیا اس بل کے ذریعے، اور خود کہہ بھی رہے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے، چونکہ جب قانون بن جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، یعنی اس قانون کے اس میں جکڑیں گے آپ کو ہم اور پھر مزہ چکھائیں گے تمہیں، اب تمہارا رونا بڑھ جائے گا، اب تمہارا فلاں بڑھ جائے گا۔ تو ظاہر ہے پھر نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ اس فرقے کے لیے ہم نے یہ اقدام کیا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ اب شیعہ بھی خاموش بیٹھنے والے تو نہیں ہیں، انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہتھیار استعمال کر کے، حربہ استعمال کر کے اور ہمارے لیے یہ بل اس طرح کا بنوا کر اور پھر ہمیں قانون کے ہتھیار سے آگے مشکلات کا شکار کیا جائے گا، جس کا اندازہ بخوبی ہے شیعہ کو، شیعہ عوام کو بھی ہے اور شیعہ خواص کو بھی اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے شیعہ کے اندر تشویش شروع ہوئی ہے، دیر سے ہوئی ہے۔ جب یہ اسمبلی جا رہا تھا اس وقت ہونی چاہیے تھی، اور جب اسمبلی سے پاس ہو گیا تو آگے سینٹ میں جانا تھا، اس وقت ہونی چاہیے تھی۔ جب سینٹ میں پیش کیا جا رہا تھا اس وقت ہونی تھی، لیکن اس وقت نہیں ہوئی۔ سینٹ میں پاس ہونے کے بعد تشویش کی لہر دوڑی ہے، بہت دیر سے لہر پیدا ہوئی ہے۔ خوب اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد میں شیعہ ایک اجتماع علماء و ذاکرین کا ہو گیا ہے، جس کے اندر اس تشویش کا بخوبی اظہار ہوا ہے اور اس کو مسترد کیا گیا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے بھی بات ہوئی ہے کہ اس کو ہر قیمت پر روکا جائے گا۔ دوسری طرف جن لوگوں نے یہ بل منظور کروایا ہے، پاس کروایا ہے، وہ بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اب ہم تو زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، چونکہ قانون ہمارے ساتھ آ کھڑا ہوا ہے۔ پہلے قانون کا سہارا نہیں تھا، بندوق کا سہارا تھا، اب بندوق اور قانون دونوں ہمارے پاس ہوں گے تو ہم اب بہتر طریقے سے نپٹیں گے۔ ہم اب یہ تأثر ہماری ریاست نے قائم کیا ہوا ہے پہلے سے کہ پاکستان میں بات اس کی چلتی ہے جس کے پاس طاقت ہو، قدرت ہو، قوت ہو، افرادی قوت ہو، مالی قوت ہو، سیاسی قوت ہو، اور اس کے پاس بحرانی قوت ہو، بحران پیدا کرنے کی قوت ہو، جس کے پاس مذہبی گروہ ہو یا غیر مذہبی گروہ ہو۔ یعنی اس سارے معاملے کو لا کر دھکیل دیا ہے اس کو طاقت کے مقابلے کی طرف، کہ اب دونوں گروہ آمنے سامنے آ کر طاقت کا مقابلہ کریں، جس کی طاقت زیادہ ہوگی وہ میدان مار لے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب دو مذہبی سلسلے طاقت استعمال کرنے پہ آ جائیں ایک دوسرے کے خلاف، تو پھر وہ بات ان دو گروہوں تک منحصر نہیں رہتی۔ جن لوگوں نے یہ سینیریو بنایا ہے، یہ بہت خطرناک کام کیا، احمقانہ کام کیا ہے آپ نے، کہ ایک تو سوئی ہوئی فرقہ واریت کو جگا دیا ہے، دوم ملکی سالمیت، یکجہتی، مسالمت کی بہت خوبصورت فضا بنی ہوئی تھی اس کو متاثر کیا ہے آپ نے، اور تیسرا یہ کام کر کے طاقت آزمائی کی طرف، طاقت آزمائی کی گلی میں اور گراؤنڈ میں اس کو دھکیل دیا ہے کہ آؤ اب ایک دوسرے کے خلاف طاقت استعمال کرو، اور طاقت کے مظاہرے کا وقت آ گیا ہے۔ خوب ظاہر ہے شیعہ کو احساس ہونا چاہیے، ہر چند دیر سے ہوا ہے لیکن ہوا ہے، اور انہوں نے یہ سوچا ہے اور اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم یکم ربیع الاول کو آئیں گے اسلام آباد میں۔ آگے تفصیل نہیں بتائی گئی ابھی تک، صرف ایک گول مول سا مبہم سا اعلان ہوا ہے کہ یکم ربیع الاول کو تیاری کریں آپ لوگ، آگے نہیں بتایا گیا کہ تیاری کر کے کدھر آئیں، کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک بیان تھا ابتدائی نوعیت کا، اس کے بعد اگلے بیان آئیں گے پھر، اور جب
شیعہ اس بل کو روکنے کے لیے یا اس قانون کو روکنے کے لیے کوشش کریں گے تو جنہوں نے ابھی تک طاقت استعمال کر کے اور روابط استعمال کر کے اور مکر و حیلہ کر کے جنہوں نے یہ بل منظور کروایا وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، وہ بھی طاقت اپنی استعمال کریں گے، اور انہوں نے بھی شروع کر دی ہے۔ اور دونوں طرف منتشر گروہ ہیں، مرکزیت و قومی طاقت نہیں ہے۔ جنہوں نے بل منظور کروایا ہے وہ اب اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، مختلف سنی جماعتوں سے، سنی فرقوں سے، سنی سلسلوں سے، باوجود اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں، تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن یہ موضوع اٹھا کر انہوں نے ان پرتشدد لوگوں کی حمایت بھی حاصل کرنے کی کوشش کی اور ان کو ساتھ ملانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ بل منظور کروایا، مدد دی، وہ طاقتیں جنہوں نے ان کو سہولت کاری دی، نمائندوں کو آمادہ کیا اور ان سے ووٹ دلوائے، ان سب نے در حقیقت مذہبی لوگوں کو طاقت کے مقابلے پر آمادہ کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف طاقت استعمال کرو۔ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ طاقتیں پہلے سے بنی ہوئی نہیں تھیں۔ ضیاء الحق نے جو جوا کھیلا وہ پہلے سے نہ اہل سنت کے اندر کوئی دہشت گرد تھا، نہ متشدد تھا، نہ شیعہ کے اندر کوئی تشدد پسند آدمی تھا۔ دونوں اپنی اپنی نیچرل حالت پر جا رہے تھے، جو فرقوں کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس حالت میں نیچرل حالت میں جا رہے تھے۔ کبھی کبھار اختلاف ہوتا تھا، مناظرے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو جواب دیتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، لیکن ضیاء الحق نے اس فضا کو آمادہ کیا اور بندے تیار کیے۔ جواباً شیعہ کو پھر اپنا دفاع کرنا پڑا، ہر چند ان کے اوپر جو ہجوم تھا، تہجم تھا، وہ بہت شدید تھا، دفاع کمزور تھا، لیکن پھر بھی اپنی حد تک کیا، انہوں نے نقصان بہت اٹھایا، جانی نقصان، لیکن دفاع کیا۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے یہ اس زمانے جیسی نہیں ہے، اب وہ چیز نہیں ہے۔ اب دہشت گرد افغانستان جیسے محاذوں میں، سوریہ جیسے محاذوں پہ، عراق جیسے محاذوں پہ تربیت یافتہ ہیں، اتنے تربیت یافتہ کہ پاکستانی فورسز کو، فوج کو للکارتے ہیں اور ان کی چھونیوں میں گھس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہیں۔ ضیاء الحق کے زمانے والی طاقت نہیں ہے۔ ادھر سے جو صورتحال ہے وہ بھی ظاہر ہے، جس سطح کا مقابلہ ہو یا جس سطح کا سامنا ہو اسی سطح کی تیاری کی جاتی ہے۔ خوفناک میدان میں قوم کو اور ملک کو دھکیلا جا رہا ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے سے زیادہ خوفناک کام اس وقت ہو رہا ہے۔